ناظرین السلام علیکم. ہم حضرت ایوب علیہ السلام پر آج گفتگو کریں گے. ناظرین, حضرت ایوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا صابر بندہ قرار دیا ہے. یعنی یہ ثابت قدم تھے اور انتہا درجے کا صبر ان کے اندر موجود تھا. حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق بہت ہی مختصر حالات قرآن مجید میں ہیں، لیکن بائبل سے ہمیں ان کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ضمن میں یہ بات سن لی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک عیسو ادوم اور دوسرے یعقوب علیہ السلام. جو عیسو ادوم تھے انہی کی نسل میں سے حضرت ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال اور دولت سے نوازا تھا. آپ کے پاس کئی سو مویشی، اونٹ، بھیڑیں، بکریاں، بہت سارے مویشی تھے، اور آپ کا کھیت، بہت سارے کھیت اور باغات آپ کی ملکیت میں تھے. نہ صرف یہ بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا کیے تھے، آپ کو جسمانی طور پر بہت صحت مند اور تندرست بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس خادموں کی بھی کمی نہیں تھی. حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ شکر کرنے والے اور بہت زیادہ صبر کرنے والے بندے تھے. لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، بائبل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں. بائبل کے مطابق، جس کے بیان کی سند تو نہیں ہے، لیکن بائبل سے ہمیں یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یہ تیرا بندہ تیرا شکر ادا صرف اس لیے کرتا ہے اور صبر صرف اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اس کو دولت سے مالا مال کیا ہے، اس کو اولاد سے مالا مال کیا ہے، اور اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر تو یہ ساری چیزیں اس سے چھین لے تو تیرا یہ بندہ بڑا ناشکرا بندہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانے کے لیے کہ نہیں، یہ میرا جو بندہ ہے یہ بہت ہی صابر بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے حضرت ایوب علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا. سب سے پہلے یہ ہوا کہ طوفان آیا، اور اس طوفان کے اندر کھیت اور باغات ان کے جل گئے اور تباہ ہو گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ساری چیزیں، یہ ایک خادم آپ کی طرف رپورٹ کر لایا کہ ہمارے سارے باغات، سارے کھیت تباہ ہو گئے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ سے یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا. حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے کسی مکان میں جمع تھے، اور وہاں پر ایک زلزلہ سا آیا اور وہ مکان پورا کا پورا گر گیا، اور ان کے تمام بیٹے اس میں وفات پا گئے. پھر خادم نے آ کر آپ کو بتایا، آپ نے اللہ کی رضامندی ہی کا اظہار کیا. اس کے بعد آپ کے خادم بھی نہ رہے، آپ کے جانور، مویشی وغیرہ بھی مختلف وبائی امراض میں مار دیے گئے، مر گئے، اور آپ کے منہ سے اف تک نہ نکلا. گویا یہ کہ آپ کے اولاد، آپ کا مال و دولت، آپ کے مویشی، آپ کے کھیت، آپ کے باغات یکے بعد دیگرے سب کے سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، قطعاً آپ نے اللہ کی ناشکری میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا. اس پر شیطان نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے، یہ ساری باتیں میں بائبل ہی سے بتا رہا ہوں، شیطان نے یہ کہا کہ یا اللہ، اس کو ابھی تک تو نے صحت مند رکھا ہے، یعنی ان کے جسم کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت مند ہے، اس وجہ سے یہ ہے. اگر ان کے صحت مندی بھی ختم ہو جائے تو پھر یہ تیرے ناشکر بندے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام پر کر ڈالی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر، ان کے جسم پر کچھ پھوڑے نمودار ہوئے، اور ان کا جسم بہت زیادہ بھر گیا ان پھوڑوں سے. اور جب ان کا پھوڑوں سے جسم بھر گیا تو ہمیں یہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے کے پورے دور میں، یعنی کہ جو بھی آزمائش کا دور رہا حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ، اس پورے دور میں آپ کی بیوی بھی آپ کے شانہ بشانہ تھیں، آپ کے ساتھ ساتھ تھیں، اور آپ کی بیوی نے بھی کبھی اف تک نہیں کیا. لیکن جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور آپ کے جسم پر وہ پھوڑے سے نکل آئے،
تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اپنا صبر کا پیمانہ لبریز ان کا ہو چکا تھا، اور ان کی بیوی نے کچھ اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ ایسے کلمات کہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو ناگوار گزرے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تو تھے، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا اپنی بیوی سے، قسم کھا کر کہا کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں اس بات پر، اس گستاخی پر 100 لکڑیاں ماروں گا۔ یہ حضرت ایوب نے قسم اٹھا لی، لیکن اپنا دامن، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ساری آزمائشیں ان کے اوپر سے، ساری آزمائشوں سے انہیں گزارا اور وہ صبر کے اوپر ہی قائم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے وہ ساری چیزیں واپس لوٹا دیں۔ قرآن مجید اب ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہم نے حکم دیا تو ایک چشمہ جاری ہوا، اور اس چشمے سے ہم نے کہا کہ اس سے نہائیے، آپ کا جسم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے نہایا اور وہ صحت مند ہو گئے، اور اسی طرح سے آپ کے دوبارہ سے باغات اور کھیت اور کھلیان واپس لوٹ آئے۔ آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی دی، مویشی آ گئے، اور آپ نے شادی کی، اور آپ کے دوبارہ سے وہ اولاد اور اسباب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ جو قسم آپ نے کھائی تھی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا، جب وہ قسم پوری کرنے کا وقت آیا اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں جب صحت مند ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 لکڑیاں ماروں گا، تو وہ جو 100 لکڑیاں مارنے والی بات تھی، ظاہر ہے ان کی بیوی بھی ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ رہی تھیں، لیکن صبر کا پیمانہ جب ان کا لبریز ہوا تو انہوں نے کچھ ایسے کلمات ادا کر دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوئی کہ ان کی بیوی کو 100 لکڑیاں ماری جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی قسم کی لاج بھی رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ 100 تنکوں کو جمع کر کے ایک جھاڑو بنائی جائے، اور اس جھاڑو کو صرف ایک مرتبہ اپنی بیوی کے مار دو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور اس بیوی کو بھی 100 مرتبہ لکڑیاں نہ ماری جائیں۔ اس طرح سے گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات حضرت ایوب کو سکھائی اور سمجھائی، اور آپ کی قسم اللہ تعالیٰ نے پوری کروائی۔ یہ وہ واقعات ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق ہمیں ملتے ہیں، اور واقعی آپ صبر کے پیکر تھے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 140 برس تھی جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آج بھی بقول مختلف روایات کے آپ کا مقبرہ عراق میں موجود ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔